अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज निज़ामी बंसरी की वीडियो नंबर 19 बयान करूंगी। ख्वाजा सैयद मोहम्मद राजा हरदेव को हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के कुछ किस्से सुना रहे होते हैं। ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने कहा कि हजरत सुल्तानुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद मौलाना सैयद बदरुद्दीन इसहाक के हवाले से ये किस्सा बयान फरमाते थे। अजोधन के करीब एक मुल्ला रहते थे जिन्हें अपने इल्म पर बड़ा नाज था। वो दरवेशों को बेइल्म समझते और उन्हें हकारत से देखते। एक दिन वो हजरत बाबा साहब के पास आए। उस वक्त मजलिस में बहुत लोग मौजूद थे। मुल्ला साहब ने अपनी इल्मियत के किस्से बयान करने शुरू कर दिए। हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने उनके किस्से सुनते सुनते उनसे पूछा, मौलाना इस्लाम के कितने रुकन हैं? मौलाना ने जवाब दिया, 5 हैं, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैंने तो छठा रुकन भी सुना है। मुल्ला साहब ये सुनकर बिगड़ गए, कहने लगे, छठा रुकन कोई नहीं है, आपने जो कुछ सुना गलत सुना है। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ये सुनकर कहा, जी नहीं, मैंने मोतबर अहले इल्म से सुना है कि इस्लाम का छठा रुकन रोटी है। इस पर मुल्ला साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, मुझे आप लोगों से इसीलिए इख्तलाफ रहता है कि आप लोग बेइल्म होते हैं, लेकिन आलिम बनने की कोशिश में ख्वाम खा दखल करते रहते हैं। मैंने जो 5 रुकन बयान किए हैं ये अहादीस और फिक में मौजूद हैं, लेकिन आप जिस छठे रुकन को बयान करते हैं वो ना हदीस में है ना फिक में। हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने तबस्सुम फरमा कर कहा, नहीं मौलाना, वो कुरान में भी है, हदीस में भी है और फिक में भी है। ये सुनकर मौलाना को इतना गुस्सा आया कि वो खड़े हो गए और ये कहा कि अल्लाह ताला कहते हैं, आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि नसीहत के बाद जालिम कौम के पास ना बैठो, इसलिए मैं यहां से जाता हूं। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत नरमी के साथ उनको ठहराना चाहा, मगर मुल्ला साहब ना ठहरे और चले गए। कुछ अरसे के बाद मौलाना ने हज का इरादा किया। पूरी तैयारी के बाद रवाना हुए और मक्का मौजमा में 7 बरस कयाम किया। फिर जहाज में सवार होकर हिंदुस्तान रवाना हुए। बहरी सफर को 2-4 दिन ही गुजरे थे कि समुद्र में सख्त तूफान आया और जहाज तबाह हो गया। मौलाना जहाज के एक तख्ते पर बहते हुए किनारे पहुंचे। वहां फक्त सूखे पहाड़ थे, ना दरख्त थे और ना घास थी। वो 3 दिन भूखे प्यासे एक गार में बैठे रहे। चौथे रोज यकायक वहां एक आदमी आया। उसके सर पर खवान थे। वो आवाज लगा रहा था, रोटी ले लो, रोटी ले लो, मैं बेचता हूं। मुल्ला ने उसको करीब बुलाकर कहा, मैं आलिम हूं, मैंने 7 हज किए हैं, मेरा जहाज तबाह हो गया है, मेरे पास एक पैसा भी मौजूद नहीं है, मैं 3 रात दिन से भूखा और प्यासा हूं। आदमी कहता है, मेरे पास खाना भी है और पानी भी है, मगर मैं दुकानदार हूं, बगैर कीमत के खाना पीना नहीं दे सकता। मुल्ला ने कहा, क्या तुम मुसलमान हो? आदमी कहता है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुल्ला कहते हैं कि इस्लाम में मुसाफिरों, मेहमानों और मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करने का हुक्म है, लिहाजा तुम मुझ भूखे प्यासे को खाना और पानी दे दो। आदमी कहता है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं बगैर कीमत के खाना पानी नहीं दे सकता। ये कहकर वो जाने लगता है तो मुल्ला कहते हैं, तू कैसा मुसलमान है, तुझे रहम नहीं आता? आदमी कहता है, अगर मैं रहम करूं तो आज ही मेरी दुकानदारी का खात्मा हो जाए। फिर कुछ थोड़ी देर के बाद कहता है कि मैं रहम करता हूं, तुम अपनी जबान से ये कह दो कि 7 हज का सवाब तुमने मुझे दिया। मुल्ला साहब ने ये ख्याल किया कि जबान से कह देना कोई चीज नहीं है और इससे मेरा सवाब नहीं जा सकता। उन्होंने जवाब दिया कि ठीक है, मैंने तुझे रोटी और पानी के बदले 7 हज का सवाब दिया। ये सुनते ही उस शख्स ने खवान आगे रख दिया। मौलाना ने पेट भर कर रोटी खाई और ठंडा पानी पिया। उसके बाद पूछा, तू कहाँ रहता है? क्या यहाँ कोई आबादी भी है? आदमी ने कहा, मैं रोटी बेचता हूं, इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता।
یہ کہہ کر اسے اپنے خالی برتن اٹھائے اور غار سے باہر نکلا۔ ملا صاحب دوڑ کر اس کے پیچھے روانہ ہوئے کہ دیکھیں کدھر سے آیا تھا، مگر وہ پہاڑوں کے چکروں میں کہیں غائب ہو گیا۔ بہت ڈھونڈا، نہیں ملا۔ پھر مولانا سمندر کے کنارے آ کر بیٹھ گئے کہ شاید کوئی جہاز گزرے، مگر مایوسی ہوئی۔ اسی عالم میں 3 دن گزر گئے۔ بھوک اور پیاس سے ان کی حالت پھر خراب ہو گئی۔ تب وہی آدمی سر پر خوان رکھے ادھر آیا اور اس شرط پر روٹی کھلائی کہ ساری عمر کے روزوں کا ثواب زبانی ان سے لے لیا۔ آج بھی جب وہ جانے لگا تو ملا صاحب اس کے پیچھے دوڑے، مگر وہ پھر کہیں غائب ہو گیا۔ جب 3 دن گزر گئے اور مولانا کی حالت بھوک پیاس سے خراب ہو گئی تو وہ شخص پھر کھانا لے کر آیا اور ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب لے کر چلا گیا۔ پھر 3 دن کے بعد آیا اور ساری عمر کی نمازوں کا ثواب لے کر چلا گیا۔ آخر اب کے 3 رات دن کی بھوک پیاس کے بعد وہ کھانا لے کر آیا تو ملا صاحب نے کہا، میں تجھے 7 حج کا ثواب، ساری عمر کے روزوں کا ثواب، ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب اور ساری عمر کی نمازوں کا ثواب دے چکا۔ اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا، میں یہ کاغذ اور قلم دوات لایا ہوں، اس پر لکھ دیجئے کہ میں نے 1 وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے میں 7 حجوں کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کے روزوں کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کی نمازوں کا ثواب فروخت کیا، اور آج 1 وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے یہ تحریر دیتا ہوں۔ ملا صاحب نے یہ عبارت لکھ دی اور اپنا نام اور پتہ بھی کاغذ پر تحریر کر دیا۔ پھر اس شخص کو واپس کر دیا۔ وہ رکا، اس نے کھانا پانی سامنے رکھا۔ ملا صاحب نے کھانے کے بعد بڑی عاجزی سے کہا، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم کہاں رہتے ہو تاکہ میں تمہارے ساتھ وہاں چلوں اور روزی کے لیے کچھ محنت مزدوری کروں، کیونکہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اس شخص نے خفا ہو کر کہا، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے کاغذ جیب میں رکھا، برتن اٹھائے اور پہاڑ کی طرف چلا۔ ملا صاحب دوڑے کہ اس کو پکڑ کر آبادی کا راستہ پوچھیں، مگر ٹھوکر کھا کر گر پڑے اور وہ شخص نظروں سے غائب ہو گیا۔ آخر مجبور ہو کر اٹھے اور سمندر کے کنارے آئے۔ یکایک دیکھا کہ دور ایک جہاز جا رہا ہے۔ اپنا امامہ اتار کر ہوا میں ہلانے لگے اور ساتھ ہی زور زور سے مدد مدد چیخنے لگے۔ جہاز والوں نے انہیں دیکھ لیا، چنانچہ جہاز روک کر کشتی ان کے پاس بھیجی۔ وہ اس کے ذریعے جہاز پر آئے۔ اس میں حاجی لوگ سوار تھے اور ہندوستان جا رہے تھے۔ ملا صاحب کی خوب خاطر کی۔ اس طرح وہ آرام سے وطن پہنچ گئے اور گھر آ کر بال بچوں کو دیکھا۔ کچھ دن بعد ملا صاحب حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت بڑے علماء اور مشائخ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں موجود تھے۔ حضرت کی نظر مولانا پر پڑی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر نہایت اخلاق کے ساتھ ارشاد فرمایا، آئیے ملا صاحب، بہت عرصے کے بعد آنا ہوا، ہم ہمیشہ آپ کو یاد کرتے رہتے تھے، کہیے کیا وجہ ہوئی جو اتنے عرصے تک آپ یہاں نہیں آئے؟ ملا صاحب نے اپنی خشک عادت کے مطابق حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بڑی نخوت اور رونت سے بیٹھ گئے۔ حاضرین مجلس کو ان کی یہ حرکت ناگوار گزری، کیونکہ وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قریب اس طرح بیٹھے تھے گویا ان کے ہمسر ہیں، یا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ ان کا درجہ اور مرتبہ ہے، مگر آداب مجلس کی وجہ سے سب خاموش رہے۔ آخر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی پوچھا، ہاں ملا صاحب، آپ نے بتایا نہیں کہ اتنی مدت کیوں نہیں آئے؟ ملا صاحب نے نہایت غرور اور تکبر کے انداز میں جواب دیا، جناب میں اس ملک میں موجود نہ تھا، حج کرنے گیا ہوا تھا، 7 برس تک مکہ معظمہ میں رہا، 7 مرتبہ مدینہ منورہ کی زیارت کی، 7 حج کیے، حرمین میں نمازوں اور روزوں کا جو زیادہ ثواب ملتا ہے وہ سب حاصل کیا، اب 7 برس کے بعد واپس آیا ہوں۔ واپسی میں جہاز کی تباہی کا صدمہ بھی اٹھایا، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راستے کی مصیبتیں ختم ہوئیں اور میں بخیریت اپنے گھر پہنچ گیا۔ اہل و عیال کو سلامت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔
حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملا صاحب کا بیان سن کر فرمایا، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ 7 حج کیے، 7 بار مدینہ منورہ کی زیارت کی، 7 برس تک حرمین میں نمازیں پڑھی، وہاں 7 رمضانوں کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، بڑی سعادتیں آپ نے حاصل کی، مگر یہ تو فرمائیے کہ آپ اب تو ہم سے خفا نہیں ہیں؟ ملا صاحب نے جواب دیا، میں خفا ہی کب تھا؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 7 سال پہلے آپ یہاں سے ناراض ہو کر گئے تھے، میں اس خفگی کا ذکر کر رہا ہوں۔ ملا صاحب نے کہا، مجھے یاد نہیں کیا بات ہوئی تھی، آپ یاد دلائیے، شاید مجھے یاد آ جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کے کتنے رکن ہوتے ہیں، آپ نے جواب دیا تھا کہ 5 ہوتے ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی بھی ہے۔ اس سے آپ خفا ہو کر چلے گئے تھے اور جاتے ہوئے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ گویا اس طرح آپ نے ہم کو ظالم قرار دیا تھا۔ ہمیں اس بات کا بڑا صدمہ تھا اور ہم روزانہ آپ کو یاد کرتے تھے۔ یہ سن کر مولانا ہنسے اور یہ کہا، ہاں ہاں مجھے یاد آیا، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ درویش لوگ بے علمی کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسلام کے رکن تو 5 ہی ہیں، 6واں رکن کوئی نہیں ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا، مولانا اگرچہ میں بے علم یا کم علم ہوں، مگر میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ مولانا نے خفا ہو کر کہا، اگر لکھا ہوا دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دیجیے۔ حضرت نے اپنے خادم کو آواز دی کہ میری فلاں کتاب لانا۔ وہ ایک موٹی کتاب لے کر آیا۔ تب حضرت نے حاضرین سے کہا کہ وہ ذرا دور ہٹ جائیں۔ سب لوگ دور ہٹ گئے۔ تب آپ نے مولانا کو اور قریب بلایا اور کتاب کے ورق الٹ الٹ کر وہ عبارت ڈھونڈنے لگے۔ یکا یک آپ نے فرمایا، لیجئے یہ عبارت موجود ہے۔ مولانا نے غور سے جھک کر کتاب کو دیکھا، مگر کوئی حرف نظر نہ آیا۔ سادہ ورق تھا۔ چاہتے تھے کہ آپ سے کہیں کہ یہ ورق تو سادہ ہے۔ یکا یک انہیں اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ عبارت نظر آئی جو انہوں نے غار میں کھانا کھلانے والے کو دی تھی۔ جو ہی ملا صاحب کی نظر اس تحریر پر پڑی، زور سے ایک چیخ ماری اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑے اور توبہ کی، اور اسی دن سے آپ کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ پھر ایسا سکوت اختیار کیا کہ کسی سے بات نہ کرتے، اکثر ان پر گریہ طاری رہتا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔